الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 142 نمبر کی مجلس ہے. آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عرض کی جائے گی. گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تم سفر میں کہیں جاؤ، جنگ وغیرہ میں، اور وہاں کوئی تمہیں سلام کرے تو ان کے سلام کی وجہ سے انہیں مسلمان سمجھو. انہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے خوف سے، ڈر سے ہمیں سلام کر رہے ہیں، بظاہر ایمان کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ اندر سے مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو مجاہدین ہیں ان لوگوں کا مقام بڑا اونچا ہے بمقابلے ان لوگوں کے جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے، اور جو ان کا مقام ہے وہ مقام بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلند درجات اور مغفرت اور خاص رحمت ان پر نازل ہوگی کل قیامت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے متعلق چند باتیں عرض فرمائی تھیں کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت کرنا یہ شرط ایمان تھا کہ اگر کوئی شخص ہجرت نہ کرے گا تو وہ مومن کامل یا مومن نہیں کہلائے گا. ضروری یہ ہے کہ کلمے کے اقرار کے ساتھ ساتھ وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. کچھ لوگ تھے جو مکے سے مدینہ آ تو گئے تھے لیکن دوبارہ واپس ہو گئے اور مرتد ہو گئے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہو کر مرے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم. لیکن چند مسلمان ایسے تھے جو واقعی معذور تھے، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے. ان لوگوں کے عذر کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس کے بعد ایک چیز ذکر کی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو جہاں وہ ہجرت کر کے جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ بہت سی جگہیں رہنے کے لیے عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں کہ یہاں ہم نے جو مکان چھوڑا ہے تو وہاں جانے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ وہاں جانے کے بعد تمہیں بہت سی جگہیں ملے گی، بہت سے مکانات ملیں گے اور یہاں سے زیادہ وسعت تمہیں ملے گی. اور ساتھ میں یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جو شخص ہجرت کے ارادے سے نکلا ہے تو ہجرت کے ارادے سے نکلنے ہی سے اس کا اجر ثابت ہو گیا کہ اگر راستے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ ہجرت انہوں نے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے سے ہجرت کو قبول کر لیا ہے. اب وہ اگر ہجرت کیے بغیر یعنی راستے میں اگر انتقال ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے. آج کی مجلس میں جو آیت پڑھی گئی ہے، اس مجلس میں اس آیت کا جو عنوان ہے اس میں کہ آدمی جب سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کچھ سہولتیں دی ہیں کہ جب تم نماز پڑھو سفر میں
تو آدھی نماز پڑھو، اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو یعنی سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تمہارے لیے حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو آدھی پڑھو۔ نماز کو آدھی پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں نمازوں کو آدھی پڑھیں گے یعنی 2 رکعت پڑھیں گے۔ سفر میں ان 3 نمازوں کو آدھی پڑھنا واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز آدھی پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز آدھی پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ بہت سے لوگوں کا معمول بھی ہے کہ ہم سفر میں بھی جاتے ہیں نا تو پوری نماز پڑھتے ہیں، آدھی نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ آدھی پڑھتے ہوئے اچھا ہی نہیں لگتا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، یہی مطلب ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ تم سفر میں ہو تو آدھی نماز پڑھو، ہم کہیں کہ ہم آدھی نہیں پڑھتے، جیسے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ 4 رکعت فرض پڑھنا ہے عشاء کی، کوئی کہے نہیں ہم 6 پڑھیں گے، تو کیا جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے سفر میں انسان ہو اور سفر شرعی ہو، جس کو ہمارے فقہا نے 48 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے 77.25 کلومیٹر بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مقام سے 77.25 کلومیٹر کے ارادے سے چل پڑا ہے تو اپنے شہر کے حدود سے جب آگے بڑھے گا وہ پوری نمازیں اب قصر کرے گا، آدھی پڑھے گا، خواہ وہ حالت امن کی ہو، سکون کی ہو یا پریشانی کی، خوف کی حالت ہی کیوں نہ ہو، امن کی حالت ہی کیوں نہ ہو، اس کو نماز آدھی ہی پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر، کہ جب نماز فرض ہوئی تھی تو سفر میں ہو یا مقام میں ہو ہر نماز 2 رکعت ہی پڑھنے کا حکم تھا ابتدا میں، لیکن فرمایا کہ فأقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز کو 2 رکعت رہنے دیا گیا کہ سفر میں نماز 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ وزید فی صلاۃ الحضر، اور مقام کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی اگر اب مقام پر ان 3 نمازوں کو کوئی ادا کرے گا تو 4 پڑھے گا، اور سفر میں اگر کوئی ان 3 نمازوں کو پڑھے گا تو وہ 2 پڑھے گا۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، جو بہت مستند کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، حضرت یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ قلت لعمر ابن الخطاب، میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا ارأیت اقصار الناس الصلاۃ، آپ کی کیا رائے ہے، لوگ نمازوں میں قصر کرتے ہیں، آدھی پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگائی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کافر پریشان کریں گے تو تم حالت سفر میں نماز آدھی پڑھو۔ یہاں تو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اگر تم کو خطرہ ہو تو آدھی پڑھو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب تو امن کی حالت آ گئی ہے، پریشانی کی حالت نہیں ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ فقط ذہب ذلک الیوم، پریشانی کے دن تو ختم ہو گئے، تو اب نماز میں قصر کرنا کیا صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فقال عجبت ما عجبت منہ، جس چیز سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے وہی تعجب مجھے بھی ہوا تھا، کہ جب حکم تھا کہ حالت سفر میں تمہیں ڈر اور خوف ہو تو آدھی نماز پڑھو، اب جب ڈر اور خوف ختم ہو گیا تو آدھی پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، حضرت عمر کہتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسئلے کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اب تو امن کی حالت ہے، اب تو پوری نماز پڑھنے کا حکم ہونا چاہیے۔ فقال صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، کہ سنو عمر، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرو، اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کو قبول کرو۔ اب جب تمہیں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آدھی پڑھو تو تم کو تو خوشی سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کبھی 2 رکعت پڑھنے کا ہے تو ہم 2 رکعت پڑھیں گے، کبھی 4 رکعت کا ہے تو 4 رکعت پڑھیں گے۔ اس میں تو اللہ کی اطاعت مزید بڑھ جائے گی کہ اللہ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، گھر میں رہتے ہیں تو ہم 4 پڑھتے ہیں، سفر میں حکم دیا کہ 2 پڑھو تو ہم 2 پڑھتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں۔ تو کسی کو اگر اپنے دل میں یہ اچھا نہ لگتا ہو تو وہ اللہ کے صدقے کو گویا قبول نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو قبول کرو کہ اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، احسان کیا ہے۔ لہذا جب کبھی ہم سفر شرعی میں ہو، جس کو سفر شرعی کس کو کہتے ہیں، 77 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے ہم نکلے ہیں، تو ہمیں نماز میں قصر کرنا چاہیے، آدھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز قصر کریں گے، آدھی پڑھیں گے، سنتوں کا کیا کریں گے؟ سنتوں کا کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں سے کہیں گئے اور 2 دن رکنے کا ارادہ ہے اسی شہر میں، اور ہمارا یہاں سے جو سفر ہوا ہے وہ سفر شرعی ہے، وہاں جانے کے بعد ہم وہاں 2 دن رکنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم 2 دن رکیں گے تو ہماری یہ حالت امن کی ہے، ہمیں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ ہم ہڑبڑی میں ہیں، جلدی میں ہیں کہ ہم بس فرض پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ ایسی حالت اگر نہ ہو، یعنی جلدی نہ ہو، تو فرض نماز کو اگر ہم تنہا پڑھیں گے تو آدھی ہی پڑھیں گے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو چونکہ ہم امام کے تابع ہیں اس لیے امام کے ساتھ ہم پوری نماز پڑھیں گے، لیکن ہم جب مامون ہیں، ہمیں کوئی کام نہیں ہے نماز کے فوراً بعد، تو ہم سنتوں کو کیوں چھوڑیں؟ سنتیں پوری پڑھی جائیں گی، 4 رکعت والی 4 رکعت، 2 رکعت والی 2 رکعت۔ سنتیں چھوڑنا بہتر نہیں ہے، چونکہ سنت ہے، تو اگر کوئی چھوڑ دے تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ تو ہوگا، حرج تو ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جب تمہارے پاس وقت ہے تو کیوں چھوڑ رہے ہو، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ چھوڑ دے تو سنت کا چھوڑنے والا ہوگا، فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن اگر وقت اس کے پاس ہے تو پڑھ لینا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وقت نہیں ہے، اس کو کوئی کام درپیش ہے کہ اگر سنتوں میں مشغول ہوگا تو اس کا کام چھوٹ جائے گا، ٹرین چھوٹ جائے گی، ساتھی نکل جائیں گے، لوگ جو اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو آدمی نماز قصر کر کے آدھی پڑھ کر کے بغیر سنت پڑھے جا سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ لیکن فجر کی سنت پھر بھی نہ چھوڑیں، فجر کی سنت اسے پڑھنی ہی پڑھنی، کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی سنت کی بہت تاکید آئی ہے۔ کتنا وقت لگے گا 2 رکعت سنت پڑھنے میں؟ اتنا بڑا ثواب جب دنیا و ما فیہا سے بہتر کہا تو 2 رکعت کو چھوڑنے سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے اس کی زیادہ تاکید آئی ہے تو اس کو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز میں قصر ہے، آدھی نماز پڑھنی ہے تو سنت کیوں پڑھیں گے؟ سنت کی بات الگ ہے، فرض کی بات الگ ہے۔ سنت چاہیں تو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، فرض تو نہیں چھوڑ سکتے نا، تو فرض کا حکم وہی ہے، سنتوں کا حکم وہی ہے۔ اگلی آیت ہے، فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ یہاں جو بات چل رہی ہے سفر کی، تو یہاں ایک خاص قسم کا سفر مراد ہے کہ صحابہ جہاد کے لیے سفر کیا کرتے تھے، تو انہیں حکم ہے کہ جب تم سفر میں جاؤ گے تو حالت سفر میں تم نماز آدھی پڑھنا۔ وہاں خاص حکم آیا تھا، لیکن یہ ہر وقت کے لیے اب یہ حکم باقی رہ گیا قیامت تک کہ سفر میں آدمی ہو تو قصر کرے۔
یہ جو آیت اگلی آیت ہے، اس آیت میں ایک نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا، صلاۃ خوف کہتے ہیں اس کو، صلاۃ خوف، خوف کی نماز، کہ حالت امن نہ ہو، پریشانی کی حالت ہو، ڈر اور خوف کا وقت ہو، اس وقت نماز پڑھنی ہو تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ کیفیت کب آئی تھی صحابہ کے ساتھ؟ جب آپ میدان جنگ میں تھے، صحابہ کرام۔ تو فرمایا کہ اگر تم جنگ کی حالت میں ہو اور ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کہ اگر سب کے سب نماز میں مشغول ہو جاؤ گے تو کافر تم پر حملہ کر دیں گے، اس کا طریقہ بتایا کہ ابھی تمہیں 2 ہی رکعت پڑھنی ہے چونکہ سفر میں ہو، اور 2 رکعت پڑھنی ہے کس طرح سے؟ پہلے طریقہ سن لیجیے، آپ شاید اس طریقے کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ تو فرمایا کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ آپ کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک جماعت پیچھے میدان میں ہو، وہ نماز میں شریک نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ نماز میں شریک ہیں وہ 1 رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں گے، جب سجدہ آپ کر لیں گے، دونوں سجدے کرنے کے بعد یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ابھی نماز میں شامل ہیں یہ پیچھے چلے جائیں گے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آگے آئیں گے، اور آپ کے ساتھ آ کر کے وہ 1 رکعت جو دوسری ہوگی، جو امام کی دوسری رکعت ہوگی، یہ لوگ جو شریک ہوں گے ان کی پہلی رکعت ہوگی تو یہی دوسری، لیکن صورت کے اعتبار سے ان کی یہ پہلی رکعت ہوگی۔ جب یہ لوگ آئیں گے تو آپ انہیں نماز پڑھائیں گے، اور نماز آپ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے۔ یہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، جیسے جس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے وہ کھڑے ہو کر کے اپنی 1 رکعت مکمل کرتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی کھڑے ہو کر کے 1 رکعت مکمل کریں گے اور سلام پھیر کر کے چلے جائیں گے۔ پیچھے جو لوگ جو پہلی رکعت میں شریک تھے وہ اب آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ اپنی دوسری رکعت جو رہ گئی ہے اس کو پوری کریں گے اور سلام پھیر کر کے نماز سے باہر ہوں گے۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا۔ تو یہ صرف جنگ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں آدمی کہیں ایسے جگہ پھنس گیا ہے جہاں شیر کا ڈر ہو مثال کے طور پر، اور وقت نکلا جا رہا ہے، چند لوگ دفاع میں کھڑے ہوں کہ اس کے روکنے کی کچھ تدبیر کی جائے، اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھ لیں، اگر سفر میں ہیں تو 1 رکعت پڑھیں، اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد پیچھے آ جائیں، دوسرے لوگ آئیں نماز میں شریک ہوں۔ یہ شکل اس وقت ہے جب پڑھانے والا ایک ہی ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں آپ کے علاوہ کوئی امامت کر نہیں سکتا تھا، اس لیے یہ طریقہ تھا۔ اب اگر کوئی صورت پیش آتی ہے تو کچھ لوگ نماز پڑھ لیں ایک امام کے ساتھ، اور وہ لوگ پوری نماز کر کے دوسرے لوگ جائیں اپنے ایک امام کے ساتھ نماز مکمل کر لیں، یہ آسان طریقہ ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں ہم اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو پھر وہی شکل ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شکل تھی۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ بس میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اس کا۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہوں، یعنی آپ امامت کر رہے ہوں۔ آپ امامت کر رہے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور امامت تو کر نہیں سکتا، چونکہ آپ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہو اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ان میں موجود ہوں اور آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، آپ کے ساتھ ایک جماعت نماز میں شریک ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا ہتھیار لٹکائے رکھیں، جو جنگ کا سامان اس کے پاس ہے اس کو لگا کر کے رکھے اپنے جسم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو فوراً اس کا استعمال کرے، اور کہیں دوسری جگہ رکھ کے آئے گا تو اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کہ اپنا ساز و سامان لٹکائے رکھو۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب یہ لوگ سجدہ کر لیں آپ بھی سجدہ کریں گے، یہ لوگ بھی سجدہ کریں گے، دونوں سجدے جب مکمل ہو جائیں گے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو یہ لوگ آپ کے پیچھے ہو جائیں گے۔
وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ جماعت اب نماز میں شریک ہوگی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ اور اپنا ہتھیار ساتھ رکھیں گے، بچاؤ کا سامان بھی ساتھ رکھیں گے اور ہتھیار بھی آپ اپنے ساتھ لٹکائے رکھیں گے۔ یہ طریقہ ہے نماز کا، اس میں ایک ایک رکعت ہی پڑھنے کا بتایا، لیکن حدیث میں ابو داؤد کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ یہ لوگ جو بعد میں شریک ہوئے ہیں یہ اللہ کے نبی کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی نماز مکمل کیے تھے، اور بعد میں جو لوگ پہلے شریک ہوئے تھے وہ بعد میں آنے کے بعد اپنی رکعت مکمل کر کے نماز سے باہر ہوئے تھے۔ تو یہاں ایک ایک رکعت کا ذکر ہے اور حدیث میں ایک ایک رکعت کا اور ذکر ہے۔ فرمایا ایسا کیوں کرو گے، اس طرح نماز کیوں پڑھو گے؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اس لیے کہ کافر چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو، اپنے ساز و سامان سے ہتھیار سے غافل ہو اور وہ اچانک تم پر حملہ کر دیں، یہ چاہتے ہیں، اس لیے ایسی نماز پڑھو کہ کچھ لوگ میدان میں تیار رہو دفاع کے لیے اور کچھ لوگ نماز پڑھو۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اتنی پریشانی کا عالم ہے، کافر حملہ کرنے تیار ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے کہ تم نماز نہ چھوڑو بلکہ جماعت بھی مت چھوڑو، نماز تو دور، جماعت کی نماز بھی مت چھوڑو۔ اس سے نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر یہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر کھڑے ہو جاتے، جماعت کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے، باقی جو صحابہ تھے الگ الگ نماز پڑھ لیتے، یہ بھی تو ممکن تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہارا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کافروں کو اس کا اثر معلوم ہوگا کہ دیکھو اس حالت میں بھی یہ لوگ کتنے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہم ذرا سی بات پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے۔ صحابہ خوف کی حالت میں بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، انہیں حکم نہیں تھا، ہمیں اگر تھوڑی سی اجازت مل گئی کہ کچھ پریشانی ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہو، اجازت تو ہے لیکن ہم نے اس کو معمول بنا لیا۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یہاں جو اوپر جو بات آئی کہ جو لوگ نماز پڑھیں گے وہ ہتھیار بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، تو فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، یعنی بارش ہو جائے یا تم میں سے کوئی بیمار ہو کہ وہ ہتھیار لٹکا نہیں سکتا ہے، اٹھا نہیں سک رہا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے ہتھیار کو وہیں سامنے رکھ دے کہ ضرورت پڑنے پر اٹھا کر کے، مثال کے طور پر ہتھیار بھاری ہو اور نماز میں اٹھنے جھکنے میں پریشانی ہوتی ہو تو آپ ہتھیار رکھ دو اور نماز پڑھو، لیکن فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان رکھو، یعنی ایسا نہیں کہ تم ہتھیار کہیں دور ڈال کر کے آؤ اور تم پر حملہ ہو جائے، اس کو وہیں رکھو اپنے قریب۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا تھا، اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابی عیاش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعصفان، مقام عصفان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ چل رہی تھی۔ وعلی المشرکین خالد بن الولید، اور خالد ابن ولید مشرکوں کی طرف سے سردار تھے۔ کہتے ہیں کہ فصلینا الظہر، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، تو ظہر میں ہم نے سب کے سب ایک ساتھ نماز پڑھی، تو کہتے ہیں کہ فقال المشرکون لقد اصبنا غرۃ لقد اصبنا غفلۃ، تو مشرکین کہنے لگے کہ ہم سے چوک ہو گئی، ہم غافل ہو گئے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اسی وقت ہمیں حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ لو کننا حملنا علیہم وہم فی الصلاۃ، اگر یہ لوگ نماز میں تھے ہم ان پر حملہ کر دیتے تو کامیاب تھے ہم لوگ۔ فنزلت آیت القصر،
یہ قصر کی نماز، آدھی پڑھنے کی نماز، اور اس طریقے سے نماز پڑھنے کی آیت یہ نازل ہوئی کہ اب نماز ایسی پڑھو، نماز مکمل ایک ساتھ سب لوگ مل کے مت پڑھو، آدھی نماز پڑھو، اور آدھی نماز کے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ ہے کہ ایک ساتھ ایک جماعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ کہتے ہیں کہ بین الظہر والعصر، یہ آیت نازل ہوئی ظہر پڑھ لینے کے بعد عصر سے پہلے، کہ اب عصر کی نماز ایسی مت پڑھنا، کہیں یہ لوگ موقع پا کر کے تم پر حملہ نہ کر دیں۔ فرمایا ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے ان کو یہاں، اگرچہ یہ لوگ چھوٹ جائیں جہنم سے تو آخرت میں بچ نہیں سکتے۔ اگلی دو آیت ہے اور بہت مختصر۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اس آیت میں نماز خوف پڑھ لینے کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنے کا حکم فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے، وَقُعُودًا بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے لیے تو ایک خاص ہیئت ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر کے، ایک ساتھ جھک کر کے، ایک ساتھ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب جب تم نماز مکمل کر چکو تو بھی اللہ سے غافل مت ہو، اب جس حال میں تم ہو، کھڑے ہو تو کھڑے کھڑے، بیٹھے ہو تو بیٹھے بیٹھے، لیٹنے کا موقع ہو تو لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اگر تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی خوف ختم ہو جائے، تو تم نماز پوری پڑھو، یعنی اطمینان سے۔ ایسا نہیں کہ چند لوگ پڑھیں پھر کچھ لوگ رکے رہیں پھر پڑھیں، جب اطمینان ہو جائے، خوف ختم ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، ایک ساتھ پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مسلمانوں پر ایک وقت مقررہ پر پڑھنا ضروری ہے، کہ کوئی بھی نماز کسی بھی وقت کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کا وقت ہے عصر پڑھ رہا ہے، عصر کا وقت ہے مغرب پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کا ایک الگ الگ وقت مقرر ہے، اسی وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ ادا جو پڑھ رہا ہے، اگر کوئی قضا ادا کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن فرض نماز ادا پڑھنی ہو تو اسی وقت میں ہم پڑھیں گے۔ فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ان للصلاۃ وقتاً، کہ ایک خاص وقت ہے نماز کا، کوقت الحج، جیسا کہ حج کے لیے ایک وقت متعین ہے، اسی طرح نماز کے لیے بھی ایک وقت متعین ہے۔ کوئی کہیں جانا چاہتا ہے، وہ چاہے کہ عصر کی نماز ہم پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ مغرب بھی پڑھ لیں اور پھر آگے سفر میں ہوں گے، اس کی اجازت نہیں۔ ہر وقت الگ الگ اذان کیوں مشروع ہوئی ہے؟ اسی لیے کہ ہر وقت کے لیے الگ الگ اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے، تو ہر وقت الگ الگ نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس آیت کا مضمون بالکل مختلف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے ابھارا ہے۔ ہوا یہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران جب تفسیر کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اس میں غزوہ احد کا ذکر آیا تھا، تو غزوہ احد کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم فرمایا کہ کافروں کے تعاقب کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑو۔ ابھی احد میں صحابہ زخم کھائے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، اور ادھر اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ صحابہ کو حکم ہے کہ نکلو، ان کا تعاقب کرو، پیچھا کرو، تاکہ ان کے دلوں میں ہمارا رعب بیٹھے اور وہ لوگ ڈریں، ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر پھر سے ہم پر حملہ کر دیں۔ اس لیے صحابہ اب تعاقب کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے کہ زخم سے ہم چور ہیں، کہاں جا پائیں گے۔ یہ فطری چیز ہے، صحابہ ہوں چاہے ہم ہوں، ہم تو کسی لائق نہیں ہیں۔ تو صحابہ کو فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کافروں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، ہمت سے کام لو۔ ان تکونوا تعلمون،
اگر تمہیں چوٹ پہنچی ہے فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی چوٹ پہنچی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہیں نے زخم کھائے ہیں، انہوں نے بھی زخم کھایا، کما تعلمون، جیسا کہ تم نے زخم کھائے۔ تو ان کے پیچھے چلو، دوڑو ان کے پیچھے۔ اور فرمایا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے تو وہ امید رکھتے ہو جس کی وہ امید بھی نہیں رکھ سکتے۔ یعنی تم تو اللہ سے اس کے بدلے میں تمہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا کریں گے، آخرت میں نعمتیں عطا کریں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ ان کو تو کافروں کو کچھ نہیں ملنا، پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، تو تمہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے ابھارا ہے، چنانچہ تعاقب کے لیے نکلے تھے صحابہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں کہ تمہارے جانے سے وہاں کیا ہوگا، اور حکمت والے ہیں کہ اس طرح تعاقب کا بھی حکم کرتے ہیں کہ پیچھے دوڑو، تاکہ ان کے دل میں رعب اور دبدبہ بیٹھے کہ کافر ابھی، مسلمان ابھی ہارے نہیں ہیں، ہار انہوں نے نہیں مانی ہے، گرچہ بظاہر شکست ہوئی ہے لیکن اندر سے یہ لوگ ہارے نہیں ہیں، چنانچہ وہ لوگ مقابلے کے لیے نہ آ پائیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی آیات اگلی مجلس میں عرض کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔